الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو، اور پھر ساتھ فرمایا اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتَمُوهُ، یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ غیبت جو ہماری زبان سے ادا ہونے والے گناہ ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس کا شکار ہیں، اور وہ اس کے گناہ ہونے سے بھی لا علم ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ اس بندے میں پائی جاتی ہے، حالانکہ غیبت کی تعریف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرے جو کہ اس کے اندر موجود بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر بہتان ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ اس لیے غیبت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس کے اندر وہ خامی پائی بھی جا رہی ہے لیکن پھر اس کے بارے میں آپ اس کے پیٹھ پیچھے تذکرہ کرتے ہیں، اس طرح کہ اگر وہ سن لے تو اسے ناپسند کرے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ کتنی سخت یہ اس کو وعید سنائی گئی ہے اور کتنی غلیظ چیز کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا۔ تو یقیناً ہر ایک شخص ناپسند کرتا ہے اس کو۔ مردار بھائی تو دور، مسلمان تو مردار کا گوشت بھی نہیں کھاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما یعذبانی، کہ ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبانی فی کبیر، کہ ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ بہت بڑا گناہ کیا ہے انہوں نے، ان کو بڑے گناہ مثلا شرک کی وجہ سے نہیں، قتل کی وجہ سے نہیں، زنا کی وجہ سے نہیں، بلکہ آگے فرمایا کہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا ایک، اور دوسرا جو تھا وہ غیبت کیا کرتا تھا، کہ غیبت کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن پھر بندہ اپنا مقدمہ، جب جس کی غیبت کی ہوگی وہ اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کی تھی، وہ پھر اللہ سے بھی بدلہ طلب کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح بدلہ دیتا ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس شخص کو دی جائیں گی، اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ غیبت کرنے والے یا برائی کرنے والے کے حصے میں آئیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والی ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، لیکن ساتھ میں اس کی جو باتیں ہیں ان کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے خفا ہیں، اس سے محفوظ نہیں ہیں، وہ ان کو اذیت رسانی کرتی ہے، ان کو تکالیف پہنچاتی ہے اپنے زبان کے ذریعے سے، مطلب کہ ان کے بارے میں غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، بہتان بازی کرتی ہے، اس طرح کے یعنی وہ اس طرح سے لوگوں کو عذاب پہنچاتی ہے۔ جب اس کا تذکرہ کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانوی عورت ہے۔ اس لیے بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا بھی ہو بندہ، بہت زیادہ تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو،
لیکن اگر اس کے زبان کی وجہ سے، اس کے قول و فعل کی وجہ سے، اس کے اگر پڑوسی تکالیف میں، دکھ میں، پریشانی میں ان کو وہ ایذا پہنچاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ وہ عورت اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک کسی محفل میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک تیسرے بندے کی غیبت نہ کی جائے، کہ 3 بندے بیٹھے ہوں گے یا 2 بندے بیٹھے ہوں گے، جتنے بھی بیٹھے ہوں، کسی جو وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورتیں پانی لانے کے لیے جاتی ہیں، وہاں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کہ ہماری مساجد بھی اس سے پاک نہیں ہیں، اور جب ان کو کہا جائے تو وہی بات کہتے ہیں جی میں کڑا کوئی جانا اپنے کولوں آہنا، یہ تو گل اسی پائی جانی ہے۔ مطلب وہ بے شک اس میں برائی پائی جانے والی، آپ اس سے اعراض کریں، اس کو سمجھائیں صحیح طریقے سے، اس کی اصلاح کریں، لیکن اس کو جو ہے تو اس کا جو پردہ ہے، اس کا جو عیب ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس کو ظاہر نہ کریں لوگوں کے سامنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان اپنے بھائی کا پردہ کیا، اس کے عیب کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ کل جو اس مسلمان جو ہے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ کرے گا، اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے غیبت، جو ہماری زبان سے ادا ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایسی محافل میں نہ بیٹھیں جہاں پر لوگوں کی غیبت ہو رہی ہو، اور اگر کوئی آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں، بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے۔ آپ کا کام ہے حجت قائم کرنا، اپنی طرف سے جتنا آپ کے پاس معلومات ہے دوسرے تک پہنچانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے جو دوسرے لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ، بے شک ایک آیت کا علم ہی آپ جانتے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مولوی کا ہی کام ہے کہ وہی ساری چیزیں بتائے، بلکہ جو بھی جتنا علم رکھتا ہے اسے چاہیے کہ دوسرے تک پہنچائے، خود بھی عمل کرے، دوسرے تک پہنچائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔